بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 109 میں کتاب اللباس فصل ثانی سے حدیث نمبر 4348 سے لے کر 4353 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سوید بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن سوید بن وہب عن رجل من ابناء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه وفي رواية تواضعا كساه الله حلة الكرامة ومن تزوج لله توجه الله تاج الملك، رواه ابو داود وروى الترمذي منه عن معاذ بن انس حدیث اللباس۔ حضرت سوید ابن وہب نبی کریم کے ایک صحابی کے بیٹے سے وہ اپنے بابا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، جو شخص زیب و زینت کے لباس کو پہننا چھوڑ دے باوجود یہ کہ وہ اس کے پہننے کی استطاعت اور حیثیت رکھتا ہو، اور ایک روایت میں تواضعاً کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی جو شخص زہد و تواضع اور کسر نفسی کے سبب زیب و زینت کا لباس پہننا چھوڑ دے، اس کو اللہ تعالی عزت و عظمت کا جوڑا پہنائے گا، یعنی اللہ رب العزت اس کو جنت کا لباس عطا کرے گا جو اس کی رفعت و عظمت کا باعث ہوگا، یا پھر یہ کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا و آخرت دونوں جگہ عزت و عظمت عطا کرے گا، جیسا کہ فرمایا گیا ہے جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نکاح کرے اس کو اللہ رب العزت بادشاہت کا تاج عطا فرمائے گا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے، اور ترمذی نے اس روایت کا صرف وہ حصہ جس میں لباس کا ذکر ہے حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ تواضعاً کے حوالے سے بتا رہے ہیں، قدرت کے باوجود ترک زینت اختیار کرنا بڑا کمال ہے، اس سے آدمی گرتا نہیں بلکہ بلند ہو جاتا ہے، اور جس میں طاقت نہیں وہ خود متواضع ہے۔ ومن تزوج، یعنی ایک بے نام اور گمنام لڑکی ہے، بے سہارا ہے، نہ اس کا کفو ہے نہ خاندان ہے، ایک شخص اس کے ساتھ صرف اس لیے نکاح کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی بن جائے، اس کو سہارا مل جائے، ایسے شخص کو اللہ رب العزت عظمت کا تاج پہنائے گا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص تواضع کرتا ہے وہ بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عامر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، رواہ الترمذی۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دیکھا جائے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ این یرا، یعنی جب اللہ رب العزت نے دنیاوی نعمتیں عطا کی ہیں تو بطور شکر اس نعمت کا اثر بھی انسان کے جسم پر ہونا چاہیے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جہاں استطاعت ہو تو خوش پوشاکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا عملی شکر ادا کرنا چاہیے،
اور جہاں استطاعت نہ ہو تو وہاں سادگی کا عملی مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جہاں تنگی ہو تو قرض لے کر تکلف کے ساتھ لباس کا مظاہرہ اور مفاخرہ کرنا سخت منع ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کا اظہار یہ محمود عمل ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن جابر قال اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرا فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه، ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه، رواہ احمد والنسائی۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ایک دن رسول کریم ملاقات کی غرض سے ہمارے پاس تشریف لائے تو وہاں آپ نے ایک پرانگدہ حال شخص کو دیکھا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا اس شخص کو وہ چیز یعنی کنگھی وغیرہ میسر نہیں ہے جس کے ذریعے یہ اپنے بالوں کو درست کر سکے؟ اسی طرح آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے بدن پر میلے کچیلے کپڑے تھے تو فرمایا کہ اس شخص کو وہ چیز یعنی صابن یا پانی میسر نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو لے۔ یہ احمد اور نسائی کی روایت ہے۔ ما یسکینو، ما عبارت ہے کنگھی سے، یعنی اس شخص کو کنگھی نہیں ملتی جس کے ذریعے بالوں کو بنائے اور درست کرے۔ ما یغسلو، ادھر بھی ماں سے صابن وغیرہ صفائی کا سامان مراد ہے۔ اس حدیث مقدسہ سے معلوم ہوا کہ جسم کو مہذب، شائستہ اور خوبصورت رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا، اور اس کا برعکس منظر آپ کو ناپسند تھا، کیونکہ اسلام ایک ترقی پسند اور مہذب اور متمدن مذہب ہے۔ وہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی کفالت اور رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا یہ چیزیں اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق تھیں جس کی ترغیب تاجدار انبیاء نے دی۔ اسلام اگرچہ سادگی کی تعلیم دیتا ہے، مگر یاد رہے کہ سادگی اور چیز ہے اور گندگی اور چیز ہے۔ رحمان کے نظام میں تہذیب و صفائی ہے اور شیطان کے نظام میں نجاست و پلیدی ہے۔ زیر بحث حدیث کی اس تشریح سے معلوم ہو گیا کہ اس سے اس حدیث کا تعارض نہیں ہے جس میں ان البزازۃ من الایمان فرمایا گیا، کیونکہ اس حدیث میں سادگی کا درس ہے، نجاست و گندگی اور بد تہذیبی کا درس نہیں ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو الاحوص وہ اپنے بابا سے روایت کرتے ہیں، وعن ابی الاحوص عن ابیہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ثوب دون فقال لی الک مال قلت نعم قال من ای المال قلت من كل المال قد اعطانی اللہ من الابل والبقر والغنم والخیل والرکیک قال فاذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمت اللہ علیک وکرامته، رواہ احمد والنسائی وفی شرح السنہ بلفظ المصابیح۔ حضرت ابو الاحوص اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں ایک دن بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اس حالت میں کہ میرے بدن پر خراب و خستہ کپڑے تھے۔ آپ نے یہ دیکھ کر مجھ سے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہر قسم کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ، گائیں، بکریاں بھی عطا کی ہیں اور گھوڑے اور غلام بھی دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا زیادہ مال دیا ہے تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم پر اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کا اثر ظاہر ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جس عزت و عظمت سے نوازا ہے وہ عیاں ہونی چاہیے۔ یہ نسائی کی روایت ہے، اور شرح السنہ نے اس روایت کو
مصابیح کی روایت سے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے، عبارت تو دونوں کی مختلف ہے لیکن یاد رہے دونوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ ثوب دون، دون یہ ادون سے ہے جو بیکار اور خراب اور خستہ کپڑے کو کہا جاتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن عبداللہ بن عمر وقال مر رجل وعليه ثوبان احمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، رواه الترمذی وابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص دو سرخ کپڑے پہنے ہوئے گزرا اور نبی کریم کو اس نے سلام کیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ فلم علیہ یعنی یہ شخص سرخ لباس پہنے ہوئے تھا، حضور علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرخ لباس استعمال کرنا منع ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فاسق مجاہر کے سلام کا جواب لوٹانا لازم نہیں ہے، اور ان پر سلام میں پہل کرنا بطریق اولیٰ منع ہے۔ گویا اس حدیث مبارکہ میں تاجدار انبیاء نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مردوں کے لیے سرخ رنگ کا کپڑا پہننا حرام ہے۔ سابقہ احادیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ سفید لباس میں برکت ہے اور سفید لباس ہی پہنا کرو، اور اپنے مردوں کو سفید لباس میں ہی کفن دو۔ یعنی تاجدار انبیاء نے بیشتر مواقع پر سفید کپڑے کی فضیلت بیان کی ہے اور سرخ رنگ کی ممانعت کا ذکر فرمایا ہے۔